کریم کی تلاوت سے اس مجلس کی افتتاح کرے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ عزیزہ گلشن خاتون بنت شاکر درجہ عالمیت اخیر منحربہ سبتری نیپال کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کی افتتاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھی عزیزہ گلشن خاتون بنت شاکر عالمیت اخیر مقام منحربہ سرہا نیپال، جو تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے ایمان کو تازگی بخش رہی تھی۔ یہ تلاوت فرما رہی تھی اور یہ شعر میرے رگ میں خون کے مانند دوڑ رہا تھا۔ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، خالق کائنات کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہیں تو وہ جس کے چشمے حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی سینکڑوں سجدوگاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں نے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سیکھا۔ اس سے میری مراد ہم غریبوں کے غمسار سید ابرار و اختیار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آپ کی بارگاہ رسالت میں میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے کلیہ کے ایک طالبہ سکینہ خاتون بنت ذاکر حسین درجہ عالمیت اولا
مقام اقراء سبتری کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوفہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کرے۔ موصوفہ سکینہ خاتون بنت ذاکر حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ سالم پناہ کوئی نہیں، حضور آپ سالم پناہ کوئی نہیں، حضور آپ سالم پناہ کوئی نہیں، یہاں فقیر ہے سب بادشاہ کوئی نہیں، یہاں فقیر ہے سب بادشاہ کوئی نہیں، تلاش طیبہ ہی مقصود زندگانی ہے، تلاش طیبہ ہی مقصود زندگانی ہے، تلاش طیبہ ہی مقصود زندگانی ہے، دل غریب میں دنیا کی چاہ کوئی نہیں، دل غریب میں دنیا کی چاہ کوئی نہیں، طریق مصطفیٰ دی ہے نجات کا ضامن، طریق مصطفیٰ دی ہے نجات کا ضامن، طریق مصطفیٰ دی ہے نجات کا ضامن، علاوہ اس کی ہدایت کی راہ کوئی نہیں، علاوہ اس کی ہدایت کی راہ کوئی نہیں، حضور آپ سالم پناہ کوئی نہیں، جو کائنات کا زخمی دلوں کا مرہم ہے، جو کائنات کا زخمی دلوں کا مرہم ہے، جو کائنات کا زخمی دلوں کا مرہم ہے، جوار ان سے میسی نگاہ کوئی نہیں، جوار ان سے میسی نگاہ کوئی نہیں، حضور آپ سالم پناہ کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جیسا بولے گا میں پورا کر دوں گا 1 دن میں. اصل پروگرام کی سیٹنگ کر دیں 15 والی کا اصل پروگرام. ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھی سکینہ خاتون بنت ذاکر اکرہا سبتری نیپال درجہ اولا عالمیہ کی طالبہ جو ابھی آپ کے سامنے نعت شریف پڑھ رہی تھی. محترم سامعین و حاضرین جلسہ صدر ذی وقار، وقت بھی ہو چکا ہے اور ہم جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے اور ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف چلنا ہے، تو میں اب بلا تاخیر اپنے اصل مقصد کی طرف آپ سامعین کو، آپ تمام حاضرین کو لے کر چلتا ہوں. اور میں اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے یہ خلاصہ کر دوں کہ آپ تمامی حضرات جو یہاں کلیہ خدیجہ الکبریٰ للبنات کے اس وسیع و عریض میدان میں جمع ہوئے ہیں، یہ جلسہ، یہ پروگرام مسابقہ حفظ حدیث کے مسابقے کے تحت، جلسے کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں. ہم تمام اراکین مدرسہ کی جانب سے آپ تمام مہمانان کرام کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات، یہ پروگرام مسابقہ حفظ حدیث کا ہے. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، لیکن قوت حافظہ ان میں اہم ترین نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت سے انسان مشاہدات و تجربات اور حالات و واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور ضرورت کے وقت انہیں مستحضر کر کے کام میں لاتا ہے. اہل عرب قبل بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں برس سے اپنا کام تحریر و کتابت کے بجائے حافظہ سے چلانے کے خوگر تھے. عرب پناہ قوت حافظہ کے مالک تھے. ان کے شعراء، ادبا، خطبہ ہزاروں اشعار، ضرب الامثال اور واقعات کے حافظ تھے. شجر ہائے نسب کو محفوظ رکھنا ان کا معمول تھا، بلکہ وہ تو گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے. موجودہ دور میں بھی مختلف اقوام میں ایسے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں جن کے حافظوں کو بطور نظیر پیش کیا جاتا رہا ہے. محترم سامعین کرام، تو یہ حفظ کا جو ہے یہ بڑی اہمیت ہے، اور اسی کے چلتے اور اسی کے لیے ہم نے کلیہ حاضہ کے اندر مسابقہ حفظ حدیث کا پروگرام کا اہتمام کیا. محترم سامعین، یہ پروگرام دو گروپ پر مشتمل ہے. پہلا زمرہ اولا 15 احادیث متن، اور دوسرا جو زمرہ ہے زمرہ ثانیہ، یہ 30 احادیث پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے جو ابھی پروگرام ہونا ہے، جس زمرے کا پروگرام ہونا طے پایا ہے، وہ ہے زمرہ اولا کا، یعنی 15 احادیث کے مسابقہ کا پروگرام ہونا ہے. تو میں اس کے زمرے کے لیے جو حکم متعین کیے ہیں، جس حکم کو ہم نے متعین کیا، وہ ہے فضیلت الشیخ جناب انوار الحق المدنی حفظہ اللہ، استاذ کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات، دھنوجی کٹیا، دھنوسا نیپال. اور حکم ثانی فضیلت الشیخ انعام الحق المدنی، استاذ جامعہ سلفیہ جنک پور دھام، دھنوسا نیپال. میں دونوں ہی شیخ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ
गुजारिश करता हूँ कि आप हकम की कुर्सी को संभालें, क्योंकि वक्त भी हो चला है और प्रोग्राम का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिला ताख़ीर प्रोग्राम को शुरू किया जाए। मैं अपने असातिज़ा जनाब शकील सलफ़ी और जनाब मौलाना अफजल सलफ़ी दोनों से गुजारिश है कि आप दोनों हकम तक अहदीस के मतन का नोट और इसी तरह जो नंबरात के पेपर हैं वह वहाँ तक उनकी खिदमत में पेश करें, ताकि वह अपनी कार्रवाई को जल्द ही शुरू करें। हाज़िर जलसा, वो मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान, ये मैं अपने अपने जामियात और अपने अपने इदारे का वसूल होता है, उसका अलग निज़ाम होता है, और हिफ्ज़ हदीस का मुसाबका कई नौइयत से किया जाता है। उनके कई तरीक़े हैं। हर शख्स और हर इदारा अपने अपने हिसाब से और अपने अपने वसूल के मुताबिक मुसाबका का प्रोग्राम का तरतीब देता है और उस प्रोग्राम को इंतहा तक लेकर चलता है। तो यहाँ का जो वसूल है, यहाँ का जो निज़ाम है सवाल व जवाब का और मुसाबका का, उसकी नौइयत ये है कि 2 हकम मुतय्यन है, ये 15 अहादीस के लिए, और हर हकम को 3 सवाल के इख्तियार हैं। हर हकम 3 सवाल करेंगे और आपके पास 50 नंबर, एक हकम के पास 50, इसी तरह हकम सानी के पास भी 50 नंबर, और कुल मिला के 100 नंबरात होंगे। तो 50-50 नंबर के हैं, और उस पर 2 मुआद पर नंबर हैं, एक हिस्स पर और एक उसलूब पर नंबर है, 25-25 करके। तो आप अपने हिसाब से अदल व इंसाफ के साथ जो है नंबर देंगे और इसमें जो है बिल्कुल अदालत को कायम रखेंगे। इसी तरह से आप 3 सवाल करें, उनमें से 2 सवाल जो हैं आप हदीस नंबर कह दें कि फला हदीस नंबर आप पढ़ें, पूरा मुकम्मल करें हदीस। या तो आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं, हदीस के कुछ दरमियान से मतन पढ़ दें और आगे आप उस हदीस को मुकम्मल करने भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शुरू ही से उसको मुकम्मल किया जाए, आप वहाँ से भी पढ़वा सकते हैं आखिर। और इसी तरह से तीसरा जो सवाल है वो आप हदीस का मखरज और इसी तरह से हदीस का जो रावी है, किस हदीस को किसने तखरीज किया है, अखरजुल बुखारी है या मुस्लिम है। हमारी तालिबात भी इस बात को समझ लें कि आपसे इसी तरह से सवाल किए जाएंगे कि इस हदीस का मखरज क्या है, किसने तखरीज किया है। तो आपको जवाब देना है कि अखरजुल बुखारी, अखरजुल मुस्लिम, रवाहु तिरमिजी, रवाहु इब्न माजा, रवाहु दारमी, जो है आप बताएंगे। इसी तरह से जो है कि रावी अगर पूछे कि इस हदीस का रावी कौन है, जैसे कि हदीस पूछ दे सिवाबुल मुस्लिम, इस हदीस का रावी कौन है, तो आपको रावी बताना है अन अबी हुरैरा, या तो अरबी में आप कह दे अन अबी हुरैरा, ये भी जायज़ है, चाहे उर्दू में आप उसको हजरत अबू हुरैरा, इस पर भी हकम थोड़ा तवज्जो देंगे। अगर अबू हुरैरा और अन अबी हुरैरा कहें तो ये दोनों सूरत को आप काबिल कबूल करें। इसी तरह से जो है ये, इसी तरह से जो आपका सवाल जो है, इसी तरह से ये भी हो सकता है कि हदीस का नंबर आपसे कह दें कि फला हदीस का रावी और उसका मखरज बताएं। हदीस नंबर 7 का रावी मखरज बताएं, आपको बताना है। आपसे जिस तरह से सवाल किया जाए, जिस नौइयत से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, इंतहा से या शुरू से, जहां से सवाल करें आप उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमें उम्मीद है अपनी तालिबात पर और मशारिकात पर
کہ وہ انشاءاللہ اس میں جو ہے کامیابی حاصل کرے گی اور کامیابی ان کی قدم چومے گی۔ اب میں اس پروگرام کے رئیس اصحاب الحکم کی شکل میں رئیس اصحاب الحکم کے لیے میں فضیلت الشیخ جناب علاء الدین السلفی حفظہ اللہ امید کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوسا نیپال، اور ہمارے عزیز، ہمارے قریبی، ہمارے جو ہر مشکل میں، خوشی میں، غم میں جو ہیں ہدایت کرنے والے اور ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے، چاہے دینی معاملات میں ہو چاہے مدرسہ کے معاملات میں ہو، ہمیں مشورہ دینے والے، اور آپ شیخ علاء الدین کو یہاں کی بچیاں، اکثر بچیاں جانتی ہوگی کہ یہ وہ شیخ ہیں جو 2 سال قبل اس کلیہ میں پڑھائے ہیں اور جامع ترمذی کا درس دیے ہیں۔ یہ وہی شیخ علاء الدین السلفی ہیں۔ شیخ سے معدبانہ التماس ہے کہ آپ ذرا زحمت کر کے کھڑے ہو جائے تاکہ سامعین اور مہمانان کرام بھی آپ کو پہچان لے اور آپ سے کیا کہتے ہیں آپ کو سمجھ لے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے شیخ علاء الدین السلفی حفظہ اللہ امید الکلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا۔ میں اپنے معزز استاذ افضل سلفی اور محمد شکیل السلفی کٹیاروی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شیخ کا جو رئیس اصحاب الحکم کا جو بینر ہے وہ بینر ان کے سامنے رکھیں۔ فضیلت الشیخ جناب محمد شکیل السلفی حفظہ اللہ۔ وہ لسٹ لائیے شیخ، ایک لسٹ ہمیں دیجیے نا۔ پروگرام شروع کرنے سے قبل میں رئیس اصحاب الحکم فضیلت الشیخ علاء الدین السلفی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور چند منٹ میں 2 سے 5 منٹ کے اندر کچھ اہم باتیں اور اس مسابقے کے تحت، کیونکہ آپ ہم سے بڑے شیخ ہیں اور آپ اس سے پہلے پروگرام کیے ہیں اور آپ کو اس کا زیادہ ہی تجربہ ہے، اور ہم نے یہ مسابقہ اپنے تعلیمی دور میں جامعۃ الامام بخاری میں جب ہم پڑھ رہے تھے اسی وقت ایک بار مسابقہ میں شرکت کیے تھے، اور اسی طرح جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم شنکرپور میں جو 40 کتاب الاربعین سے جس کو یاد کرنا تھا، جس میں ترجمہ، تشریح اور متن تینوں چیز تھی، تو میں اس میں اور کچھ یاد نہیں ہے باتیں، اس لیے آپ آ کر اس کی جانب کچھ رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر ناظم کلیہ فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ہارون صاحب السلفی اور صدر المدرسین کلیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات جناب مولانا مجاہد الاسلام صاحب عالیہوی حفظہ اللہ وتعالی اور دیگر اساتذہ کرام و معلمات کلیہ کا میں بہت
ممنون و مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور اپنی اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ بعدہ میں باہر سے آئے ہوئے تمام معزز و موقر مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ناظم کلیہ فضیلت الشیخ جناب مولانا ہارون صاحب السلفی حفظہ اللہ کی دعوت پر یہاں تک آئے اور ساتھ ہی حکم کے فریضہ کو انجام دے رہے فضیلت الشیخ جناب مولانا انعام عظیم تیمی المدنی استاذ الجامعۃ السلفیہ جنک پور دھام جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اور ہمارے رفیق سفر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے حکم کی حیثیت سے ہے فضیلت الشیخ جناب مولانا انوار الحق المدنی حفظہ اللہ وتولا استاذ کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوشا نیپال۔ ابھی صدر محترم اور اس مسابقہ کے منظم فضیلت الشیخ جناب مجاہد الاسلام عالیاوی صاحب نے مجھے کچھ کہنے کا جو موقع دیا ہے، میں اس میں زیادہ کچھ باتیں نہیں کہوں گا، چونکہ آپ نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ہر مدرسہ والے کا اپنا کچھ نظام ہوتا ہے اور پروگرام کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ آپ اسی پروگرام کو کئی طریقوں سے کروا سکتے ہیں۔ آپ کے جو مذکرہ تیار ہے اسی میں حدیث کے نیچے ترجمہ، پھر ترجمۃ الراوی اور کچھ سوالات بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں تو مذکرہ بچیوں کو دے دیں اور اس سے متعلق جو سوالات بنائے جا سکتے ہیں وہ سوالات بنا کر آپ ایک ڈبہ میں بند کر دیں، اور جس بچی کو جواب دینے کے لیے دعوت دی جائے وہ خود آئے اور ایک پرچی اٹھائے۔ اب اس کے حق میں جو سوال آئے ہیں وہی سوالات حکم حضرات کریں گے۔ تو اس کے کئی ایک نوعیت ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے پروگرام کو جو ترتیب دیا ہے بحمداللہ انتظام و انصرام کے اعتبار سے دیکھ کر کے بے حد خوشی ہوئی، اور ہمارا ایک دلی لگاؤ اس ادارے سے ہے، اور آج سے نہیں بلکہ جب آپ لوگ یہاں نہیں تھی تب سے، جب یہاں بنین چل رہا تھا لڑکوں کا مدرسہ، اس زمانے سے ہمارا شیخ آپ کے ناظم کلیہ فضیلت الشیخ جناب مولانا ہارون صاحب سے ہم لوگوں کا بہت ہی گہرا تعلق زمانے قدیم سے ہے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ آپ کا ہر کام بحمداللہ منظم اور منسق طریقے سے ہوتا ہے بحمداللہ، اور آپ کے دستے بازو بن کر کے آپ کے فرزند مجاہد الاسلام صاحب رہے ہیں، اور بحمداللہ آپ لوگ ان کی علمی لیاقت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے۔ میں بس پروگرام کے تعلق سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آئندہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں، ابھی میں آیا تو آپ کے ناظم صاحب سے بات بھی کیا کہ یہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کو اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور اس پروگرام کو ہم لوگ کچھ اور آگے لے جائیں گے اس حساب سے کہ سرہا، سپتری، دھنوشا 3 ضلع میں جو بھی بنات ہے ہر بنات سے کم از کم 10 بچیوں کو مسابقہ میں شرکت کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ سپتری، سرہا اور دھنوشا میں جتنی بھی بنات ہیں ہر بنات سے 10 بچیوں کو شریک حفلہ کیا جائے اور اس کے بعد مسابقہ کروایا جائے۔ پھر اس کی کیا نوعیت ہوگی انشاءاللہ العزیز وقت آنے پر اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آئیے اب آپ کے پروگرام کو، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ کا جو جدول تھا، آپ کے برنامج میں جو وقت تھا، موسم کو دیکھتے ہوئے چونکہ موسم شبنم زدہ ہے اور کافی شبنم لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ترمیم کر دیا گیا ہے اور وقت آپ کا جو تھا اس سے آگے بڑھ گیا ہے، لہٰذا میں زیادہ وقت نہ لے کر میں منظم حفلہ فضیلت الشیخ
جناب مجاہد الاسلام صاحب عالیاوی سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو تیزی کے ساتھ آگے لے چلیں. اور پھر سے میں اخیر میں ایک مرتبہ صدر مجلس فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ہارون صاحب ناظم کلیہ اور دونوں حکم صاحبان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے سفر کی یہ صعوبتیں اور مشاکل کو برداشت کر کے کلیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کی طالبات کے لیے صرف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی طالبات اس میں شریک ہو رہی ہے اللہ رب العزت تمام طالبات کو امتیازی نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے شیخ علاء الدین السلفی حفظہ اللہ، جو کہ بڑی قیمتی باتیں آپ سامعین کے سامنے فرما رہے تھے. میں شیخ کی باتوں کو تشریح نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ اس انداز میں اور اس مزاج میں اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. اب میں بلا تاخیر دونوں حکم صاحبان اور رئیس اصحاب الحکم اور اسی طرح سے رئیس الحفلہ اور تمام مہمان سے ایک بار پھر اجازت لیتا ہوں کہ میں پروگرام کو شروع کروں، اور حکم سے اجازت چاہتا ہوں اس کی. محترم سامعین، حاضرین جلسہ، صدر ذی وقار و حکم صاحبان، تو ہمارے بینر تلے جیسے کہ لکھا ہوا ہے المسابقۃ الاولیٰ لحفظ الحدیث النبوی الشریف لعام 1445 ہجری 2024، التاریخ 19 جمادی الثانی 1445 ہجری، یوم ثلاثاء، ڈیٹ انگریزی الموافق 2 جنوری 2024، 17 گتے پوس 2080 سال بکرمی منگلوار. اور 2 گروپ المستوى الاولیٰ حفظ 15 حدیثا، المستوى الثانی حفظ 30 حدیثا. تو یہ المستوى اولیٰ حفظ